باب فی وطی الصبایا۔ صبایا جو ہے یہ صبیہ کی جمع ہے، قید ہونے والی عورت کو کہتے ہیں۔ تو اس سے جماع کا جو حکم ہے، چونکہ نکاح میں بھی جماع ہے اور یہ بھی جماع کا مسئلہ ہے، اس مناسبت سے یہاں پہ اس کو ذکر کیا ہے۔ آگے جو واقعہ آ رہا ہے وہ غزوہ اوطاس کا آ رہا ہے۔ سن 8 ہجری میں آپ فتح مکہ سے فارغ ہو کر حنین گئے، حنین سے آپ اوطاس گئے۔ تو حنین میں جو حوازن کے لوگ تھے وہ بھاگ کے چلے گئے اوطاس میں، اور اوطاس میں ثقیف کا قبیلہ ساتھ مل گیا مقابلے کے لیے۔ تو وہاں پر نبی علیہ السلام نے ایک لشکر بھیجا تو ان کو کامیابی حاصل ہوئی، تو اس سے باندیاں ملی۔ اب ان کے شور بھی موجود تھے، تو صحابہ کرام کو یہ اشکال ہوا کہ بھی ان سے جماع کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ تو اس موقع پہ پھر یہ آیت اتری کہ جو باندیے ہیں گو کہ ان کے شور موجود ہیں، لیکن جب تمہاری ملک ان پہ آ گئی ہے تو اب وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ باقی ملک کا جو سبب ہے وہ کیا ہے، ہدایہ میں آپ نے پڑھا ہے، ہمارے ہاں تباین دارین فرقت کا سبب ہے، اور شوافی کے ہاں سب یہ فرقت کا سبب ہے۔ میاں بیوی اکٹھے اگر قید ہو کر آئیں تو ہمارے ہاں ان میں تفریق نہیں ہوئی، نہ کی جائے گی، کیونکہ تباین دارین نہیں ہے میاں بیوی کے درمیان۔ اور شوافی کے ہاں سب یہ پایا گیا، اس لیے فرقت ہو گئی ہے۔ اور دوسرا یہ بھی خیال ہے کہ جو باندیاں حلال ہیں یہ وہ باندیاں جو اہل کتاب کی باندیاں ہیں۔ مشرکہ جو باندیاں ہیں باتفاق ائمہ اربعہ ان سے استمتاع جائز نہیں جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو جائے۔ مشرکات جو باندیاں ہیں ان سے جس طرح نکاح حرام ہے تو اس طرح ان سے وطی بھی حرام ہے۔ الا ما ملکت ایمانکم، اور ما ملکت ایمانکم کے اندر وہ ہیں جن پر ملک بالصبی آئی ہے۔ اگر ملک بالشراء آئی ہے تو سوائے ابن عباس رضی اللہ عنہ کے سب متفق ہیں کہ وہ حلت کا سبب نہیں ہے کہ آدمی نے باندی خرید لی تو سمجھو مطلقاً اس سے جماع حلال ہو گیا، بلکہ وہاں یہ دیکھا جائے گا کہ وہ مملوکہ للغیر تو نہیں ہے۔ اگر مملوکہ للغیر ہوئی یا منکوحہ للغیر ہوئی تو اس صورت کے اندر پھر یہ شراء وطی کا سبب نہیں ہے۔ باب فی وطی الصبایا۔ اس بات ترجمہ تو واضح ہے کہ صبایا سے وطی کرنا جائز ہے، لیکن ظاہری بات ہے استبراء حیض تو ضروری ہے تاکہ اس بات نسب کا شبہ نہ پیدا ہو جائے۔ نبی علیہ السلام نے حنین باس یوم حنین کے دن آپ نے ایک لشکر بھیجا اوطاس کی طرف۔ فلقوا عدوہم، اپنے دشمن سے ملے اور انہوں ان سے لڑائی کی۔ فظاہروا علیہم، ان پہ غالب آ گئے اور ان سے انہوں نے لونڈیاں حاصل کی۔ فکان اناس، چند اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرج سمجھا من غشیان، ان کے جماع سے، کیونکہ ان کے شور مشرک موجود ہیں۔ اس موقع پر اللہ نے آیت اتاری کہ یہ ان کے لیے حلال ہیں جب ان کی عدت گزر جائے۔ جی چلیں، عدت سے مراد ظاہری بات ہے استبراء رحم ہے۔ جی چلیں۔ وبه قال حدثنا النفيلي قال حدثنا مسكين قال حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن ذلك رضي الله عنه أن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم كان في غزوة فرأى امرأة مجحا فقال مجحن، آپ نے ایک عورت کو دیکھا جو کہ حاملہ تھی، یعنی قریب الولادت تھی۔ جی، فقال لعل صاحبها ألم آپ نے کہا شاید کہ اس کے مالک نے اس سے جماع کر لیا ہے۔ جی، قال لقد هممت أن ألعنه لكن تدخل معه في قبره كيف يورث وهو لا يحتمله وكيف يستخدمه وهو لا يحتمله۔ آپ نے فرمایا میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اس پہ ایک ایسی لعنت کروں جو اس کے ساتھ اس کی قبر میں چلی جائے۔ کیسے یہ اس کو وارث بنائے گا، یعنی اس کے بچے کو، حالانکہ وہ تو حلال ہی نہیں ہے اس کے لیے، یعنی توریث حلال نہیں ہے، اور اسے خدمت کیسے لے گا حالانکہ یہ خدمت لینا حلال نہیں ہے۔ مطلب یہ جو بچہ پیدا ہوگا یہ 6 مہینوں سے بعد ہوگا یا پہلے ہوگا؟ اگر پہلے ہوتا ہے تو وہ تو پھر پہلے
واتی کا تھا، اس کا ہی نہیں، سمجھ آ رہی؟ اور اگر 6 مہینوں کے بعد ہوتا ہے تو پھر اب یہ شک ہے کہ اس کا بچہ ہے یا نہیں ہے، اگر اس کا ہے تو توریث ہے، اگر اس کا نہیں تو توریث نہیں، تو توریث اور استخدام میں شک پیدا ہو گیا۔ 6 مہینوں سے پہلے ہوتا ہے پھر تو تیقن ہوگا کہ یہ اس کا نہیں، تو جب اس کا نہیں ہے تو توریث کیسے ہوگی؟ سمجھ آ رہی؟ استخدام تو چلو ہو جائے گا، خدمت لینا، سمجھ آ رہی کہ اس کی ملک میں ہے تو اولاد بھی اس کے پاس ہے، سمجھ آ رہی، لیکن توریث تو نہیں ہوگی، تو بہرحال اس میں شک پیدا ہو گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتہ چلا؟ تو کہتے ہیں کشف کے ذریعے، الہام کے ذریعے، وحی کے ذریعے، کہ آپ نے کیا کیا ہے، اس بندے نے، یعنی اس کی جو مالک ہے اس نے اس سے کیا کر لیا ہے، جمع کر لیا ہے۔ جی چلیں۔ وبه قال حدثنا عمرو بن عون قال اخبرنا شريك عن قيس بن وهب عن ابي الوداع عن خالد بن مسعود رضي الله عنه ورفعه انه قال في سواد اوطاسا لا تقطع حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضا۔ ٹھیک ہو گیا۔ وبه قال حدثنا النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن اسحاق قال حدثني يزيد بن ابي حبيب عن ابي مرزوق عن حنش الصنعاني عن رويفد بن ثابت الانصاري رضي الله عنه قال قام فينا خطيب قال اما اني لا اقول لكم الا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم حنين۔ جو حنین کے دن آپ کہہ رہے تھے میں وہی تمہیں بتا رہا ہوں۔ جی۔ قال لا يحل لمن يؤمن بالله واليوم الاخر ان يسقي معه زرع غيره يعني اتيان الحوار۔ حاملہ عورتوں سے وطی نہ کرے۔ جی۔ ولا يحل لمن يؤمن بالله واليوم الاخر ان يقع على امرأة من السبي حتى يستبيعها۔ ولا يحل لمن يؤمن بالله واليوم الاخر ان يبيع مغنما حتى يقصر۔ تقسیم سے پہلے کوئی چیز بیچے نہیں۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ وبه قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا ابو معاوية عن ابن اسحاق بهذا الحديث قال حتى يستبرئها بحيث زادها ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يركب دابة من بين المسلمين حتى اذا اعجبها ردها فيه ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يلبس ثوبا من بين المسلمين حتى اذا اغلقه رده فيه۔ قال ابو داود الحيض ليست بمحجوز۔ مسلمانوں کے مال فے میں کوئی جانور پہ سوار نہ ہو کہ اذا جفا کمزور کرے تو پھر واپس کرے، اس طرح نہ کرے، مطلب مال مشترکہ کا انتفاع جائز نہیں، اور کوئی کپڑا فے کے مال سے نہ لے کہ اس کو پرانا کرے تو واپس کرے، تو اس طرح نہ کرے۔ باقی پیچھے لفظ ہے حتی یستبرئ بحیضہ، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بحیضہ کا لفظ ہے یہ محفوظ نہیں ہے، مطلق حتی یستبرئ ہے۔ جی، گو کہ مراد یہاں پہ استبراء حیض ہی ہے، لیکن لفظی اعتبار سے یہ فرق ہے۔ جی چلیں۔ جامع نکاح مطلب یہ ہے کہ وہ امور جو کہ نکاح کے حوالے سے ہیں، سمجھ آ رہی، یعنی ایک باب ہے جو کہ نکاح کے مسائل کو جامع ہے، شامل ہیں۔ جی۔ وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه وعبد الله بن سعيد قال حدثنا ابو خالد عن ابن عبد الله عن عمرو بن شعيب عن ابي عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا تزوج احدكم امراه واشترى خادما فليقل اللهم اني اسالك خيرها وخير ما جبلتها عليه واعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه واذا اشترى بعيرا فليأخذ بذروة سنامه وليقل مثل ذلك۔ قال ابو داود زاد ابو سعيد ثم ليأخذ بناصيتها وبالورقة في المرأة والخادم۔ ابھی جو ترجمہ کیا ہے وہ بھی درست ہو سکتا ہے، چونکہ طریقہ جماع بھی علم ہونا ضروری ہے، تب تمام مسائل کا استقصاء اور جمع ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور یا جامع بن نکاح ہو جائے، سمجھ آ اجل نکاح، یہ باب ہے اس آدمی کے بارے میں جو جماع کر رہا ہے لیکن نکاح کی وجہ سے، مثلا تو اس کے چند آداب کا یہاں پہ ذکر ہے، سمجھ آ کہ نکاح میں یہ آداب رکھے جائیں، مثلا دعا وغیرہ پڑھی جائے۔ دیکھیں ذرا، جب تم اس کو ایک عورت سے نکاح کرے یا غلام خریدے تو یہ دعا پڑھے، اللہم انی اسألک خیرہ و خیر ما جبلت علیہ واعوذ بک من شر و شر ما جبلت علیہ، جس پر تو نے اس کو پیدا کیا۔ تو ہر چیز کا شر ہے، نیکی کا بھی شر ہوتا ہے، سمجھا، اس سے بھی پناہ مانگنی چاہیے۔ جب اونٹ خریدے تو اس کی کوہان کی جو بلندی ہے اس کو پکڑے اور یہ دعا کرے جو پیچھے گزر چکی ہے۔ باندی کی پیشانی پکڑے اور برکت کی دعا کرے عورت اور خادم میں، سمجھ آ رہی۔ تو جماع میں بھی علماء یہ بتاتے ہیں کہ یہ انسان طریقہ اختیار کرے، دعا پڑھے، سمجھ آ رہی۔ اور ویسے ہر چیز کے بارے میں یہ ہے
کہ یہ دعا کریں. جی چلیں. وبه قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا جرير عن منصور عن خالد بن الرجال عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو ان احدكم اذا اراد ان يأتي اهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقنا ثم قدر ان يكون بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان ابدا. پھر مقدر کیا جائے گا اگر ان کے درمیان کوئی اولاد تو یہ شیطان نقصان نہیں دے سکے گا، کیونکہ شیطان الف لام کے ساتھ ہے. سمجھ آ رہی؟ تو یہ ایسے موقع سے فائدہ اٹھاتا ہے. کہتے ہیں احلیل کے ساتھ لپٹ کے یہ بھی عورت کی قبول میں چلا جاتا ہے اگر دعا نہ پڑی جائے تو. اور یا یہ ہے کہ یہ اس موقع پہ وہاں پہ موجود ہوتا ہے، دیکھ کے لذت حاصل کرتا ہے جو کچھ بھی ہے، تو اس لیے دعا پڑھنی چاہیے. کس نقصان سے بچہ بچ جائے گا؟ سمجھ آ رہی؟ مرگی کی جو بیماری ہے غالباً مسرع اس کو کہتے ہیں، تو اس سے یہ بچ جائے گا. باقی اخروی نقصانات سے بھی بچ جائے گا. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جی چلیں. وبه قال حدثنا حناد بن وكيع عن سفيان عن سهيل بن ابي صالح عن الحارث بن مخلد عن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعون من اتى امراه في دبرها. جی جو عورت سے دبر میں وطی کرے، سمجھ آ رہی ہے، تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ ملعون ہے. چونکہ ظاہر بات ہے موضع فرس ہے، حرس تو ہے نہیں، اور اللہ نے فاتو حرسکم کہا ہے، تو اس لیے اس آدمی پہ لعنت ہے کیونکہ یہ نجائز جگہ کو استعمال کر رہا ہے. جی چلیں. وبه قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابر رضي الله عنه يقول ان اليهود يقولون اذا جامع الرجل اهله في فرجه ورايا كان ولده احمل فانزل الله عز وجل نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم ان شئتم. آدمی جب اپنی بیوی سے فرج میں لیکن پیچھے کی جانب سے جماع کرے، یعنی جماع فی القبول من ناحیت الدبر، تو اس کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ احول بچہ بینگا پیدا ہوتا ہے. تو اللہ نے کہا اس میں کوئی بات نہیں. من این شئتم یعنی من کیف شئتم ہے، ان شئتم یعنی من کیف شئتم، من این شئتم نہیں ہے کہ جہاں تم چاہو. سمجھ آ رہے؟ تو اس لحاظ سے اس میں کوئی بات نہیں ہے. تو بچہ احول نہیں پیدا ہوگا، اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو کچھ چیزیں ویسے ہی لوگ مشہور کر دیتے ہیں، تو اس کی یہاں پہ تردید کی ہے. جی چلیں. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى ابو الاسبغ قال حدثني محمد بن علي بن سلمة عن محمد بن اسحاق عن ابي بن صالح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه قال ان ابن عمر والله يغفر له اوهم انما كان هذا الكبير من الانصار. توجہ کریں، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نسبت ہے کہ وہ وطی فی الدبر کے قائل تھے. بخاری میں آپ نے پڑھ لیے، پڑھے علماء تو چپ ہے، چلو یہ تو بزرگ کر ہوں گے. سمجھ آ رہی؟ تو حضرت ابن عباس اس کے رد کر رہے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، حضرت ابن عمر کو وام ہوا ہے، اللہ ان کو معاف کرے. سمجھ آ رہی؟ تو اب حضرت ابن عمر کس چیز کے قائل تھے؟ تو فاتو حرسکم انا شئتم کی تفسیر جو ان سے منقول ہے، امام بخاری نقل کی ہے کہ اتیان الرجلی فی کے بعد آگے انہوں نے حذف چھوڑ دی امام بخاری نے. اب بعض شارحین کہتے ہیں کہ وہ لفظ دبر کی قباحت کی وجہ سے اس کو چھوڑ گئے، اور بعض نے کہا کہ وہ اس حکم میں ان کو شک تھا، اس لیے انہوں نے یہ لفظ جو ہے نا تردد تھا، اس لیے انہوں نے یہ مجرور ذکر نہیں کیا. سمجھ آ رہی؟ تو اب کیا حضرت ابن عمر قائل تھے اس بات کے؟ بات سمجھ آ رہی؟ تو اس کے بارے میں دو رائے ہیں. حضرت ابن حجر کی رائے تو یہ ہے کہ وہ قائل تھے. سمجھ آ رہی؟ جس طرح حضرت ابن عباس کی قول سے بھی پتہ چل رہا ہے. اور جب کہ حضرت ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا کہ نہیں، وہ قائل نہیں تھے، اور پھر انہوں نے دلیل میں یہ پیش کی، حضرت ابن کثیر کی عبارت اور نسائی کی روایت پیش کی ہے کہ حضرت عمر سے ان کے شاگرد نے پوچھا ابن عمر سے سعید نے کہ افلا نمحض بہن،
تو حضرت ابن عمر نے کہا کہ یہ تمحیز کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وطی فی الدبر، عام بیویوں سے یہ نہ کریں۔ تو آگے سے حضرت ابن عمر نے کہا اَوَ يَفْعَلُ ذَلِكَ مُسْلِمٌ اُفٍّ لَكُمْ أَفَيَفْعَلُ ذَلِكَ مُسْلِمٌ، کہ کیا مسلمان یہ کر سکتا ہے؟ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ چیز تھی۔ تو مطلب یہ ہو گیا کہ حضرت ابن عمر اس کے قائل نہیں تھے، کیونکہ خود ان سے یہ روایت ہے کہ انہوں نے انکار کیا ہے۔ اور حضرت امام مالک اور امام شافعی رحمہ اللہ کی طرف بھی کچھ نہ کچھ اقوال کی نسبت ہے، لیکن بہرحال جمہور کی جو رائے ہے اتفاقی رائے، سمجھ آ رہی ہے، جو مفتبی رائے ہے ائمہ اربعہ کی، وہ تو یہی ہے کہ یہ ناجائز اور حرام ہے۔ باقی حضرت ابن عمر کے جو قول ہے یہ جمہور کے موافق ہے یا موافق نہیں، تو اس میں اختلاف ہے۔ اور حضرت گنگوئی رحمہ اللہ اور دیگر سب یہی کہہ رہے ہیں کہ حضرت ابن عمر کی جو رائے ہے اس کو موافق قرار دینا چاہیے جمہور کے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اچھا جی، تو یہاں پہ دیکھیں کیا ہے، حضرت ابن عباس سے منقول ہے، کہہ رہے ہیں ان ابن عمر اللہ یغفر لہم اوہما، ان کو کیا لگ گیا ہے؟ وہم لگ گیا ہے، فرق لگ گیا ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ حضرت ابن عمر یہ کہتے تھے کہ یہ آیت اتیان المرأة فی دبرہا کے بارے میں نازل ہوئی ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ فاتوا حرثکم انا شئتم، اس کا تعلق کس سے ہے؟ اتیان المرأة فی دبرہا کے ساتھ، حالانکہ اس سے نہیں ہے، سمجھ آ رہی؟ آگے وہ شان نزول بتا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جی پڑھیں جی إنما كان هذا الحي من الأنصار وهم أهل وثن مع هذا الحي من يهود وهم أهل الكتاب وكانوا يرون لهم فضلا عليهم في العلم فكانوا يقتدون بكثير من ذلك وكان من أمر أهل الكتاب أن لا يأتوا النساء على الحاكم وذلك أستر ما تكون المرأة فكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعل وكان هذا الحي من قريش يشرحون النساء شرحا منكرا مقبلات ومدبرات مستلقيات فلما قدم المهاجرون المدينة تزوج رجل منهم امرأة من الأنصار فذهب يزنو بها ذلك فأنكرت عليه وقالت إنما كنا نؤتى على حرف فاصنع ذلك وإلا فاجتنبني حتى شري أمرهما فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل من بعد حرزكم أن شيء أي مقبلات ومدبرات ومستلقيات يعني بذلك موضع الولد۔ جی دیکھیے ذرا، یہ جو قبیلہ انصار کا جو بت والے تھے، ٹھیک ہو کہ بت پرست تھے، یہود کے ساتھ رہتے تھے جو کہ اہل کتاب تھے، اور یہ ان کی فضیلت سمجھتے تھے اپنے اوپر علم کے لحاظ سے، فکانوا یقتدون بھی، اور یہ اقتداء کرتے تھے بہت زیادہ ان کے افعال کے۔ اور اہل کتاب کا یہ معاملہ ہوتا تھا کہ وہ عورتوں سے علی حرفن چت لٹا کے جمع کرتے تھے ایک ہی طریقے پر، وذالک استر، اور یہ بہت اچھا ہوتا تھا وہ جو عورت ہو کہ ایک طریقے پر یعنی چت لٹا کے اس سے جمع کیا جائے۔ اور یہ جو انصار لوگ تھے انہوں نے یہی چیز ان کے فعل سے لے لی، ٹھیک ہو گیا، اہل کتاب سے۔ اور یہ جو قریشی تھے ان کا طریقہ یہ تھا یشرح النساء، یہ بے حجاب کرتے تھے عورتوں کو، شرحا منکرن، بہت برے طریقے سے بے حجاب کرنا، یعنی بالکل ان کو ننگا کر دیتے تھے، اور لذت حاصل کرتے تھے ان سے آگے سے پیچھے سے چت لٹا کر۔ جب مہاجرین مدینہ آئے تو ایک آدمی نے ان میں سے ایک انصاری عورت سے نکاح کیا، تو یہ اس کے ساتھ اس طریقے سے شروع ہونے لگ گیا، یعنی مہاجر، چونکہ مکہ والے تو ایسے ہی کرتے تھے، تو اس نے اس پہ انکار کیا، یہ آپ کیا کر رہے ہو؟ اور وہ عورت کہنے لگی انما کنا نؤتی علی حرف، ہم تو ایک ہی طرف پر آئے جاتے ہیں، یعنی میں تو ایک طریقے سے جمع کرواؤں گی، فصنع ذالک، اسی طریقے سے جمع کر ورنہ مجھ سے ہٹ جا، حتیٰ شرع امرہما، یہاں تک کہ ان کی بات پھیل گئی، نبی علیہ السلام کی یہ بات پہنچی، اللہ نے آیت اتاری نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم، یعنی مقبلات و مدبرات و مستلقیات، یعنی بذالک موضع الولد، یعنی فرج کے اندر ہی تم کیا کرو؟ زنا کرو، جمع کرو۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اس آیت کا یہ شان نزول ہے، سمجھ آ رہی کہ جگہ ایک ہی ہے، طریقہ جو بھی اختیار کیا جائے۔ تو ابن عمر کا یہ کہنا کہ یہ اتیان المرأۃ فی دبرہا کے بارے میں نازل ہوئی ہے،
تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ بہرحال اگر ہو بھی صحیح تو یہ حضرت ابن عمر کا اجتہاد ہوگا، سمجھ آ رہی، تو جو کہ جمہور کے مقابلے میں، صحابہ کے مقابلے میں حجت نہیں ہے، بات سمجھ آ رہی۔ اور ممکن ہے حضرت ابن عمر کا یہ مطلب ہو کہ انا سے، انا کے اندر عورت کا جو دبر المرأہ بھی اس کا مدلول بن سکتا ہے، سمجھ آ رہی، یعنی معال یہ نکلے گا کہ ایک آدمی اگر پھر دبر المرأہ جمع کرتا ہے تو اس پہ حد نہیں لگے گی، سمجھ آ رہی، وہ بھی اس میں داخل ہے، حد نہیں لگے گی بے ایمانہ، نہ یہ کہ وہ گناہ نہیں ہے، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں، تو یہ اس اعتبار سے ہو جائے گا۔ جی چلیں، باقی نفس جواز یہ ہوگی ابن عمر اس کے قائل ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ نسائی کی جو روایت ہمارے سامنے ہے۔ جی چلیں، باب في اتيان الحائض ومباشرتها. ٹھیک ہو گیا۔ وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد قال اخبرنا ثابت البناني عن انس بن مالك رضي الله عنه ان اليهود كانت اذا حاضت بهم امراه کوئی عائزہ ہو جاتی جی تو اس کو گھر سے نکال دیتے ہیں، گھر میں نہ رکھتے اس کو۔ جی، فانزل الله عز وجل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جامعوهن في البيوت واصنعوا كل شيء غير مباح سوائے جماع کے ہر کام کرو۔ جی، وقالت اليهود ما يريد هذا الرجل ان يدع شيئا من امرنا الا خالفنا فيه. اس آدمی کو کیا ہے، یہ کیا آدمی ارادہ کرتا ہے، یہ کہ کوئی بھی چیز چھوڑتا ہے دین کے احکام میں سے معنی بتاتا ہے مگر ہماری اس میں مخالفت کرتا ہے، سمجھ آ رہی۔ جی چلیں، فجاء أسيد بن حذير وعباد بن بشر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن اليهود تقول كذا وكذا ولا ننكح. کیا محاذ میں بھی ان سے جمع نہ کریں، پوری مخالفت ہو، ذرا پتہ چلے ان کو، سمجھ آ رہی، جیسے ہم پتہ چلا رہے ہوتے ہیں بعض اوقات۔ جی، تو یہ وہی چکر ہے، آپ کا چہرہ بدل گیا۔ جی، آپ ان پہ غصے ہوئے۔ فاستقبلتما، ان دونوں کے آگے ایک ہدیہ دودھ کا نبی اسلام کی طرف، آپ نے ان کے پیچھے پیغام بھیجا۔ فظننا، اور انہوں نے گمان کر لیا کہ آپ ان پہ دل سے ناراض نہیں ہوئے۔ یہ بڑی بات ہوتی ہے، مربی اور جو استاذ یا والد ہوتا ہے اس کی تربیت میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جہاں سختی کرتا ہے وہاں یہ احساس بھی دلاتا ہے کہ میری سختی آپ کے فائدے کے لیے ہے، مجھے آپ سے کوئی چڑ یا حسد یا بغض نہیں ہے۔ جی، وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن جابر بن سليم سمعت خياس الحجرية قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت بالشعار الواحد. جی، ایک ہی شعار میں کمبل میں رات گزارتے ہیں۔ وأنا حائل طامس فإن أصابه مني طامس ان کا معنی بھی وہی ہے۔ جی، لم يعذره وإن أصاب تعني ثوبه منه شيء غسل مكانه لم يعذره وصلى فيه. جی، اگر آپ کوئی چیز پہنچ جاتی تو آپ اس جگہ کو دھو لیتے اور اس سے آگے تجاوز نہیں کرتے، اور اگر آپ کے کپڑے کو کوئی چیز پہنچ جاتی اس سے تو آپ اس کی جگہ کو دھو لیتے اور اس سے تجاوز نہ کرتے۔ وَصَلَّى فِيهِ، سمجھ آ رہی، اور آپ اسی میں نماز پڑھتے، یعنی اسی کپڑے میں، سمجھ آ رہی، جتنی جگہ لگا ہوتا اتنی دھوتے ہیں۔ جی چلیں، وبه قال حدثنا محمد بن العلاء ومسدد قال حدثنا حفص عن الشيباني عن عبد الله بن شداد عن خالد ميمونة بنت الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يباشر امرأة من النساء وهي حائض أمرها أن تتزر ثم يباشرها. نبی علیہ السلام جب ارادہ کرتے کسی عورت سے مباشرت کا حائضہ سے تو آپ حکم دیتے کہ وہ لنگوٹ باندھ لے، پھر آپ اس سے مباشرت کرتے ہیں۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ باب في كفارة من أتى حائضا. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة غيره عن سعيد قال حدثنا الحكم عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن نفس من ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار. ٹھیک ہو گیا، یہ پیچھے گزر چکے مواقلۃ الحائض، اور وہاں پہ کہ جو حائضہ سے جمع کر اس کا کفارہ، تو اصحاب ظواہر اور شاید امام احمد کی ایک روایت اس طرف ہے، سمجھ آ رہی ہے۔ جی چلیں، اور یہ جو حکم ہے یہ استحبابی ہے،
جی چلے. وبه قال حدثنا عبد السلام بن مطهر قال حدثنا جعفر يعني بن سليمان عن علي بن الحكم بن ابي عن ابي الحسن الجزري عن انس بن عباس رضي الله عنه قال اذا اصابها في الدم فدينار واذا اصابها في انقطاع عين فنصف دينار. چونکہ ابتدا میں زیادہ خون ہوتا ہے تو اس لیے اس کا صدقہ بھی زیادہ ہے. صوفیاء جو بعض تشدیدات کے قائل ہیں، مطلب کفارات کے، یا وہ بعض جو ہے وہ وظائف بتاتے ہیں یا طریقے بتاتے ہیں اصلاح کے، ان کی ماخذ اس قسم کی روایات ہی ہیں. سمجھ آ رہی؟ مالی جرمانہ عائد کرنا، سمجھ آ رہی، اپنے اوپر، یا بدنی کوئی عبادت اپنے اوپر لاگو کر لینا اصلاح کے لیے، تو ان چیزوں کا ثبوت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. جی چلیں جی. باب ما جاء في العزل. وبه قال حدثنا اسحاق بن اسماعيل قال قاني قال حدثنا سفيان عن ابن يزيد عن مجاهد عن قتادة عن ابي سعيد رضي الله عنه ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم عزلا. قال فلم يفعل احدهم ولم يقل ولا يفعل احدهم فانه ليست من نفس محفوظه عند الله خالقها. قال ابو داود قزعه مولى زياد. جی چلے جی. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابان قال حدثنا يحيى ان محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان حدثه ان رفاعه رضي الله عنه يا رسول الله ان لي جاريه وانا اعزل عنها وانا اكره ان تحملها وانا اريد ما يريد الرجال وان اليهود تحدث ان العزل موضوع بالصغرى. قال كلم اليهود لو اراد الله ان يخلقه ما استطاع ان تصرفه. جی ازل کے والے سے، ازل جدا ہونا، یعنی اندہ خروج المنی، سمجھ آ رہی، یعزل الرجل من امراتی، یعنی یخرج ذکرہ من الفرج، اس کو کہتے ہیں عزل. سمجھ آ رہی؟ تو اس کا کیا حکم ہے؟ دو قسم کی روایات آ رہی ہیں. اکثر سے تو اس کا جواز ہی معلوم ہو رہا ہے کہ یہ جائز ہے. سمجھ آ رہی؟ باقی بعض مسلم کی ایک روایت جس میں کہا گیا کہ یہ موعودۃ الصغریٰ ہے. سمجھ آ رہی؟ یعنی چھوٹا طریقہ ہے اولاد کو زندہ درگور کرنے کا. تو مطلب دو قسم کی روایات ہو گئی. سمجھ آ رہی؟ ایک میں اجازت مل رہی ہے اور ایک میں کچھ نہیں ثابت ہو رہی ہے. یہود بھی رد کرتے تھے، وہ بھی کہتے تھے کہ عزل موعودۃ الصغریٰ ہے. تو اب یہاں پہ ایک اشکال تو یہ ہے کہ تعارض ہے. دوسرا یہ کہ یہود جو کہتے تھے نبی علیہ السلام سے بھی وہ منقول ہو گیا. سمجھ آ رہی؟ تو جواب اس کا حضرت ابن قیم نے یہ دیا ہے رحمہ اللہ نے کہ یہود کے موعودۃ الصغریٰ میں اور نبی علیہ السلام کے موعودۃ الصغریٰ میں کہنے میں فرق ہے. یہود کا یہ مقصد تھا کہ یہ حقیقتاً موعودۃ الصغریٰ ہے، یعنی بچے کو زندہ درگور کرنا ہے. سمجھ آ رہی؟ مقصد یہ ہے کہ مطلقاً یہ گناہ ہے. سمجھ آ رہی؟ اور نبی علیہ السلام سے جو منقول ہے تو آپ کا موعودۃ الصغریٰ کہنا یہ عازل کے نیت پر ہے کہ اگر اس کا عزل اس نیت سے ہے کہ بچے نہ ہوں اور میرے لیے بوجھ بن جائیں گے. سمجھ آ رہی؟ تو اگر اس کی نیت ٹھیک نہیں تو پھر تو موعودۃ الصغریٰ ہے، اور اگر اس کی نیت ٹھیک ہے، کوئی عذر ہے، تو اس لحاظ سے پھر وہ وعد نہیں ہے. تو یہ گویا کہ دونوں میں فرق ہو جائے گا. تو باقی جو تعارض ہے روایات کا آپس کے اندر، تو اس کا یہ دیا گیا ہے کہ ممکن ہے نہیں پہلے کی ہو اور اس بات کا ہو، یا نہیں سے مراد کراہت تنزیہیہ ہے، حرام نہیں. اصحاب الظواہر اس کی تحریم کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عزل کرنا حرام ہے. سمجھ آ رہی؟ لیکن جمہور عزل کی تحریم کے قائل نہیں ہیں، بلکہ ائمہ اربعہ یہ اس کے جواز ہی کے قائل ہیں، لیکن کراہت کے ساتھ، کیونکہ آپ نے بھی یہی کہا ہے کہ جس نے آنا ہے اس نے آنا ہی آنا ہے. بات سمجھ آ رہی؟ بہرحال کراہت بھی اس صورت میں جب کوئی عذر نہ ہو. اگر کوئی عذر ہو، سمجھ آ رہی، کوئی بھی عذر ہو سکتا ہے، عورت میں کوئی بیماری ہے، مرد میں کوئی مسئلہ ہے، حالات اس قسم کے ہیں، تو پھر ظاہر بات عذر کی بنا پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی چلیں. وبه قال حدثنا قال نبي عن مالك عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن محمد بن يحيى بن عبان عن ابن محيريز قال
دخلت المسجد فرأيت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه فجلست إليه فسألته عن العصر فقال أبو سعيد خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق فأصبنا سرايا من سبيل العرب فاشتعينا النساء واشتد علينا الغزوة وأحببنا الفداء فأردنا أن نعذر ثم قلنا نعذر ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا قبل أن نسأل عن ذلك فسألناه عن ذلك فقال ما عليكم ألا تفعلوا ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي کائنة. دیکھیے پہلی روایت کا ترجمہ، آپ سے پوچھا گیا، آپ کے پاس ذکر کیا گیا عزل کا، تو آپ نے کہا کوئی ایک کیوں کرتا ہے اس طرح ولا یفعل احدکم، کوئی ایک نہ کرے، کیونکہ کوئی نفس جس نے پیدا ہونا ہے اس نے آنا ہی آنا ہے۔ اگلی روایت میں ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول میری ایک جاندی میں اسے جاریہ ہے، میں اسے عزل کرتا ہوں اور مجھے ناپسندگی ہے کہ وہ حاملہ ہو، اور میں ارادہ کرتا ہوں وہ جو مرد ارادہ کرتے ہیں۔ یہود کہتے ہیں کہ عزل مودۃ الصغر، آپ نے فرمایا یہود جھوٹ بولتے ہیں، اگر اللہ نے ارادہ کرنا ہے کسی کو پیدا کرنے کا تو تجھے اس کو پھیرنے کی قدرت نہیں ہے۔ جاریہ سے عزل اس لیے کیا جاتا تھا کہ اگر بچہ پیدا ہو جائے تو ام ولد ہے، ام ولد کی بیع جائز نہیں، قیمت بھی اس کی کم ہو جاتی تھی، تو اس لیے لوگ عزل کرتے تھے۔ اگلی روایت میں آیا کہ ابن محیریز کہتے ہیں مسجد میں آیا، میں نے حضرت ابو سعید خدری کو دیکھا تو میں ان کی طرف بیٹھ گیا، میں نے ان سے عزل کا پوچھا تو حضرت ابو سعید کہتے ہیں ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ نکلے غزوہ بنی مصطلق میں، ہم نے چند عرب کی قیدی لونڈیاں پائی۔ عرب کو غلام بنانا جائز ہے کہ نہیں، استرقاق اہل العرب، جمہور اس کے قائل ہیں، امام صاحب سے منقول ہے کہ مردوں کو نہیں بنا سکتے، عورتوں اور بچوں کو بنا سکتے ہیں، کیونکہ جو عرب ہیں ان سے دو ہی چیزیں، یا ایمان ہے اور یا پھر لڑائی ہے، سمجھ آ رہی، تو قیدی نہیں بنا سکتے۔ ہم نے خواہش کی عورتوں کی اور ہم پہ عزبت، عورتوں سے الگ رہنا سخت ہو گیا، اور ہم نے پسند کر لیا الفداء، سمجھ آ رہی، فدا کو، فدیہ دینے کو، سمجھ آ رہی۔ نیچے ترجمہ لکھا ہوا اردنا ان نواقع علی الاعماء بحیث یبقین لنا غیر امہات اولادنا، کہ ہم عورتوں سے کیا کریں، پسند کیا فدیہ دینے کو، اور پس ہم نے ارادہ کیا ان نعزلہ، یہ کہ ہم عزل کریں، سمجھ آ رہی، یعنی ہم نے یہ ارادہ کیا کہ عورتوں سے عدل کریں تاکہ بعد کے اندر ہم ان کو بیع کرنا ہمارے لیے جائز ہو۔ فدا کا معنی بیع کرنا، ان کو مبیع بنانا، کسی کا فدیے کے طور پہ دینا، سمجھ آ رہی، یہ ہمارے لیے درست ہو جائے۔ تو فدا ہم نے پسند کیا الفداء، ان باندیوں کا بیع کے طور پہ آئندہ کے لیے دینا، کسی چیز کا بدل دینا، سمجھ آ رہی، ہبہ کرنا، یہ چیزیں۔ تو پھر ہم نے کہا کہ ہم عزل کریں گے، نبی علیہ السلام ہمارے درمیان ہیں، پہلے اس کے کہ ہم اس سے آپ سے پوچھ لیں اس بارے میں، تو ہم نے پوچھا تو آپ نے فرمایا ما علیکم، کیا تم پر یہ کہ تم نہ کرو، یعنی نہ کرو تو کیا حرج ہوگا، عزل نہ کرو، کیونکہ جو روح آنے والی اس نے تو آنا ہی آنا ہے۔ جی چلیں۔ وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا الفضل قال حدثنا زهير عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال جاء رجل من الانصار الى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، قال ان للجاريه اتوبا، میں اس پہ آتا ہوں، جی حاملہ ہو، انا ان شئت فانه سياتيها ما قدر، جو اس نے آنا ہی ہے وہ نہیں ہے۔ قال ان الجاريه قد حملت، قال قد اخبرت بانه سياتيها ما قدر، کچھ دیر بعد اس نے کہا وہ تو حملہ ہو گیا، آپ نے کہا جس نے آنا ہے اس نے آنا ہی آنا ہے۔ جی چلیں۔ باب ما يكره من جی باب ما یکرہ، باب ہے اس بارے میں کہ ناپسند سمجھا گیا آدمی ذکر کرے ان حالات کو من اصابتہ اہلہ، سمجھ آ رہی، وہ جو اس کا اہل اس کو پاتا ہے، من ذکر رجل ما یکون، وہ جو ہوتا ہے من اصابتی ہی اہلہ، لفظ ہے غلط ہے، جو اس کا اہل سے اس نے جمع کیا اپنے اہل سے، اس بارے میں وہ کیا کرے، کسی کو ذکر کرے تو یہ گناہ ہے، سمجھ آ رہی۔ تو کراہت کا لفظ اس لیے کیا ہے کہ اگر معمولی سی بات ذکر کرے گا تو کراہت ہے، زیادہ کرے گا تو حرام ہو جائے گی، سمجھ آ رہی۔
مقصد یہ ہے کہ میاں بیوی کی جو خفیہ باتیں ہیں وہ کسی کو شیئر نہیں کرنی چاہیے، یہاں پہ اس کا ذکر آ رہا ہے۔ جی چلیں۔ وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا الجريري قال وحدثنا محمد قال حدثنا اسماعيل قال وحدثنا موسى قال حدثنا حماد كلهم عن الجريري عن ابي نضرة قال حدثنا شيخ من تفاوض قال تسويت ابا هريره بالمدينه تصویت مہمان بنا میں حضرت ابو ہریرہ کا مدینہ میں۔ جی قال مر رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اشد تشميرا ولا اقوى على زيد منه، میں نے نہیں دیکھا نبی علیہ السلام کسی مرد کو جو زیادہ عبادت والا ہو، تشمیر، اور نہ زیادہ مہمان نوازی کے اعتبار سے حضرت ابو ہریرہ سے، یعنی ان میں یہ خصوصی عادات تھی۔ اللہ ہمیں بھی توفیق دے، سمجھ آ رہی، عالم ہو اور مہمان نواز ہو، بہت اچھی بات ہے۔ جی چلیں۔ وبينما انا عنده يوما وهو على سرير له معه كيس فيه حصن او نون واسفل منه جاريه له سوداء وهو يسبح بها حتى اذا انفذ ما في الكيس القاه الي فجمعته فاعادته في الكيس فرفعته اليه فقال على جی اس دوران کہ میں ان کے پاس ایک دن تھا، وہ اپنے ایک تخت پر تھے، ان کے پاس ایک تھیلا تھا جس میں کنکریاں یا گٹھلیاں تھیں، اور ان کے نیچے ایک جاریہ تھی کالے کلر کی، اور وہ ان گٹھلیوں پہ تسبیح پڑھ رہے تھے، یہاں تک کہ جب ختم ہو جاتا اس کیس میں، تھیلے میں جو گٹھلیاں تھیں، تو القاہ الیہا، تو وہ اس کو ان کی طرف پھینک دیتے کیس کو، تو وہ فجمعت ہو، تو وہ اس کو جمع کرتی ان گٹھلیوں وغیرہ کو، حصن کو، تو پھر اس کو دوبارہ اس کیس میں کیا کر دیتی، واپس کر دیتی۔ فرفعت ہوئی لی، اور وہ اس کو پھر حضرت کی طرف بلند کر دیتی، حضرت پھر اس کو پڑھنا شروع کر دیتے۔ جی اب یہاں پہ آگے حضرت ابو ہریرہ کی بات ہے۔ جی فقال، جی قال الا احدثك عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت بلى قال بين انا اوعظ في المسجد اذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل المسجد فقال من احس البلد الدوسيه۔ جی میں اوعکو، سخت بخار تھا مجھے، اوعکو واق سے ہے، میرا جسم گرم تھا۔ جی اس جا رسول اللہ، جب نبی علیہ السلام آئے۔ جی چلے جی۔ حتى دخل المسجد فقال من احس البلد الدوسيه ثلاث مرات، کسی نے دوسی نوجوان کو دیکھا کدھر گیا ہے، 3 مرتبہ آپ نے پوچھا۔ جی فقال رجل يا رسول الله هو ذا يوعظ في جانب، وہ تو مسجد کے کونے میں بخار اس کو ہوا پڑا، ادھر پڑا ہے۔ جی فاقبل يمشي حتى انتهى الي فوضع يده علي فقال لي معروفا، جی آپ چلے یہاں تک کہ مجھ تک آئے، آپ نے اپنا ہاتھ میرے اوپر رکھا، کہا لی معروفاً، اچھی بات کہ کوئی اللہ تجھے صحت دے گا۔ جی فنهزت میں کھڑا ہوا، چلے آپ۔ جی حتى اتى مقامه الذي يصلي جہاں نماز پڑھتے تھے وہاں آگے۔ جی ومعه صفان من الرجال وصف من النساء، آپ کے ساتھ 2 صفیں تھی مردوں عورتوں کی۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ قال ان مسني الشيطان بشيء من صلاه فليسبح القوم ويسبح النساء، جی اگر مجھے شیطان بلوا دے نا میری نماز سے کوئی چیز، تو مردوں کو چاہیے کہ وہ تسبیح کریں اور عورتوں کو چاہیے کہ وہ تسبیح کریں۔ جی چلیں۔ قال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينس من صلاته شيئا، نبی علیہ السلام نماز پڑھائی، آپ اپنی نماز سے کچھ بھی نہیں بھولے۔ جی چلیں۔ مجالسكم لا تنسها هنا، ثم حمد الله واثنى عليه، آپ نے کہا اپنی اپنی مجلسوں کو لازم پکڑو۔ جی اما بعد ثم اتفقوا ثم اقبل على الرجال قال هل منكم الرجل اذا اتى اهله فاغلق عليه الباب ووضع عليه شجره واستتر بسند الله قال نعم، قال ثم يجلس بعد ذلك فيقول فعلت كذا وفعلت كذا، قال فسكت، قال فاقبل على النساء فقال هل منكن من تحدث فسكتنا فجست قتادة۔ اچھا جی، فیقول، نبی علیہ السلام نے کہا بھی اپنی جگہ بیٹھے رہو۔ ٹھیک ہو گیا۔ آگے آپ نے اللہ کی تعریف بیان کی، پھر آپ لوگوں پہ متوجہ، آپ نے کہا حال منکم رجل، کیا تم میں سے کوئی آدمی ایسا ہے جو اپنی بیوی کے پاس اور اس پر اس کا دروازہ بند کرے اور پردہ ڈال دے اور وہ اللہ کے پردے میں چھپ جائے؟ صحابہ کہتے ہیں جی بالکل۔ قال، آپ نے فرمایا پھر وہ اس کے بعد بیٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے لوگوں کے سامنے میں نے اس طرح کیا ہے۔ راوی کہتا ہے صحابہ چپ ہو گئے۔ پھر آپ لوگوں میں عورتوں میں متوجہ، آپ نے کہا کیا تم میں سے بھی ایسی عورتیں ہیں جو باتیں بتاتی ہیں؟ عورتیں چپ ہو گئی۔ فجسد فتاتن، ایک نوجوان لڑکی جسد اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھی، بیٹھ گئی اپنے 2 گھٹنوں میں سے ایک کے اوپر، اور اس نے تطاولت
اپنی گردن بلند کی نبی علیہ السلام کی طرف تاکہ آپ اس کو دیکھیں اور اس کی بات سنیں۔ وہ کہنے لگی اللہ کے رسول انہم لا یتحدثون، لوگ باتیں کرتے ہیں، عورتیں بھی باتیں کرتی ہیں۔ آپ نے فرمایا حل تدرون ما مثل ذالک مثل ذالک، کیا تم جانتے ہو اس رسوائی کی کیا مثال ہے؟ فقال، پھر آپ نے فرمایا انما مثل ذالک، اس کی جو مثال ہے یہ ایک شیطانی عورت کی ہے جو کسی شیطان کے ساتھ گلی میں ملے اور وہ شیطان اس سے اپنی حاجت پوری کرے اور لوگ اس کی طرف دیکھ رہے ہوں۔ تو یہ بھی ایسے ہی ہو گیا، گویا کہ وہ لوگوں کو اپنا جمع دکھا رہے ہیں۔ سن لو، مردوں کی خوشبو وہ ہے جس کی خوشبو ظاہر ہو اور اس کا رنگ ظاہر نہ ہو، اور عورتوں کی خوشبو ہے جس کا رنگ ظاہر ہو لیکن خوشبو ظاہر نہ ہو، جس طرح مہندی اور لپسٹک وغیرہ۔ امام ابو داؤد کہتے ہیں یہاں سے مجھے محمل اور موسیٰ سے یاد ہے اللہ لا یفضین، کہ کوئی مرد کسی اور مرد کی طرف، عورت کسی عورت کی طرف ایک بستر میں اکٹھے نہ ہو مگر والد ولد کی طرف یا والد ولد کی طرف، بچہ باپ کی طرف یا باپ بچے کی طرف۔ وذکر ثالثۃ، اور آپ نے تیسرے چیز کو بھی ذکر کیا لیکن مجھے وہ بھول گئی ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، چلے جی۔